یہ جو ائمہ طاہرین اہل بیت ذریت لولاک ہیں، ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی باتیں ہیں جو ایک عرصے دراز سے خصوصی طور پر یہ انہی کا پلیٹ فارم ہے، سلفیوں کا، نجدیوں کا، وہابیوں کا، جو آل سعود کے وظیفہ خار ہیں، جو ان کی حکومتوں کے خلاف نہیں بول پاتے ہیں، جو یزید پلید کی حکومت کو صحیح اور جائز کہے گا امت مسلمہ میں، اور معاذ اللہ حاشا وکلا، اور امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو اور ان کے خروج کو بغاوت کہے گا معاذ اللہ، تو ان کی فکر کیا ہوگی اور وہ کس طرف امت کو لے کر جائیں گے؟ جس میں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک مثبت قول اہل سنت میں نقل کیا گیا ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نعمان یہ امام باقر اور امام جعفر کی شاگردگی میں نہ ہوتا اور ان کا شاگرد نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول رحمۃ اللہ علیہ۔ فمولانا الامام العلی، اور ہمارے مولا، ہمارے امام علی، ہمارے مولا امام علی، جس مولا سے سب سے زیادہ چڑ ہے ناسبیوں کو، لفظ مولا سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس مولا لفظ سے چڑ ہے، جسے مولا کہنے پر فتوے لگتے ہیں، وہ لفظ کون لکھ رہا ہے؟ امام ذہبی۔ ان کے مقابلے میں، ہارون رشید کے مقابلے میں، امام موسیٰ کاظم حقدار خلافت کے، زیادہ حقدار خلافت کے کون؟ امام موسیٰ کاظم ہیں، ہارون رشید نہیں ہے۔ یہ ذہبی لکھ رہے ہیں۔ اب ائمہ اہل بیت طاہرین کون کون ہیں یہ بتانے لگے ہیں۔ یہ شیعوں کے امام ہیں نا، تو پھر امام ابن تیمیہ کی کتاب میں یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں امام جعفر الصادق وہ ہیں جو شیخ العلماء الامہ، پوری امت کے علماء کے شیخ ہیں امام جعفر الصادق۔ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں پوری امت کے علماء، کیا سنی کیا شیعہ، یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی یہاں پر آ کے، پوری امت کے علماء کے شیخ و شیوخ ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے، جس کی بنا پر عوام اہل سنت میں بہت تشویش کا اور غم کا عالم ہے، ماحول پایا جا رہا ہے۔ ایک سلفی وہابی نجدی فکر کا کوئی عالم ہے، بقیہ ماندہ بنی نہرواں خوارج کی نسب سے ہے، وہ یزیدی فکر کا ہے، اور اس نے ایک حدیث شریف جو مسند احمد میں آئی ہے اور طبرانی میں آئی ہے کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی اثناشر خلیفہ کلہم من قریش، کہ اسلام جب تک عزیز رہے گا، معزز رہے گا، مکرم رہے گا، غلبہ رکھے گا اسلام، جب تک 12 ائمہ رہیں گے، اور وہ 12 امام سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس خبط العقل نے، ناسبی فکر والے نے، یزیدی نے یہ بات کہی کہ ان 12 ائمہ میں معاویہ بن ابو سفیان اور مروان، عبد المالک بن مروان وغیرہ ہم بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑھ چڑھ کر جو بات کہی وہ یزید پلید، یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ، اس کو بھی اس نے اس حدیث شریف میں داخل کیا، اور اہل سنت و جماعت کے منظم منہج کو توڑنے کی کوشش کی ہے اس نے، جس سے اہل سنت و جماعت کے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں ان کے قلب مجروح ہوئے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس پر پوری ایک نشست ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کریں گے، جس میں حدیث مبارکہ کی روایت و درایت پہ کلام کریں گے، ائمہ حدیث، ائمہ جرح تعدیل اور ائمہ اسماء و رجال، محدثین
وغیرہ نے اس حدیث کے اوپر کیا کلام کیا ہے، کیا تشریحات پیش کی ہیں، کیا تعلیقات پیش کی ہیں، اور کن کو 12 ائمہ میں شامل کیا ہے، اس کو تفصیل سے شرح و بسط سے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں میں۔ اور آئندہ میں آپ کو، تاکہ یہ اس چیز کا ہمیشگی کے لیے معلوم ہو جائے کہ 12 امام جو کہ 12 امام مشہور ہیں ائمہ اہل بیت سے، یعنی امام مولائے کائنات سے لے کر جو امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے، وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس کے حوالے سے بھی بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت اس حدیث میں کن کن کو داخل رکھتی ہے اور کنہیں خارج رکھتی ہے، اور ائمہ اہل سنت و جماعت میں ائمہ اثنا عشر یعنی ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ خیر، اس وقت ہم اس موضوع پہ نہیں گفتگو کریں گے، چونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ائمہ اثنا عشر یعنی ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ سب شیعوں کے امام ہیں، ہمارے نہیں، یعنی ہمارے امام صرف امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ثوری ہیں، یہ سب لوگ ہمارے امام ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد الشیبانی ہیں، لیکن یہ جو ائمہ طاہرین اہل بیت ذریت لولاک ہیں، ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی باتیں ہیں جو ایک عرصے دراز سے خصوصی طور پر یہ انہی کا پلیٹ فارم ہے، سلفیوں کا، نجدیوں کا، وہابیوں کا، جو آل سعود کے وظیفہ خار ہیں، جو ان کی حکومتوں کے خلاف نہیں بول پاتے ہیں، جو یزید پلید کی حکومت کو صحیح اور جائز کہے گا امت مسلمہ میں، اور معاذ اللہ حاشا وکلہ، اور امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو اور ان کے خروج کو بغاوت کہے گا معاذ اللہ، تو ان کی فکر کیا ہوگی اور وہ کس طرف امت کو لے کر جائیں گے۔ ایسے لوگ امت کے حوالے سے ایک طرح کا زہر ہیں، ایک طرح کے منافقت ہے، ایک طریقے کی یہ جماعت منافقین کی جماعت ہے مسلمانوں میں، جنہوں نے یہ ایک فتنہ چھوڑ رکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت ان کے نام رکھنا، ان کے ناموں کو، اپنے بچوں کے ناموں کو ان کے ناموں پر رکھنا، یا ان کی تعریف و توصیف کرنا، ان کے فضائل و مناقب پڑھنا 12 ائمہ اہل بیت کے اثنا عشر کے، یہ خلاف مذہب اہل سنت و جماعت ہے، یہ تو شیعوں کا ورثہ ہے، یہ تو شیعوں کا طور و طریق ہے، الیاذ باللہ۔ میں ابھی ان کی ویڈیو آپ کو لگا کے دکھاؤں گا، آپ سماعت کیجئے گا اور دیکھیے گا کس طرح کی بکواس اس شخص نے کی ہے۔ آپ نے شیعہ رافضیوں سے 12 اماموں کے نام سنے ہوں گے نا، حضرت علی، حسن، حسین، علی بن حسین، امام باقر، جعفر، اور علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری اور امام غائب۔ اللہ کی قسم ان 12 اماموں کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، من گڑت اور خود ساختہ عقیدہ ان کا۔ اور لیکن حیرانگی ہے کہ اپنے اس من گڑت عقیدے پر اتنے پختہ کہ ان کے بچوں کو اپنے 12 اماموں کے نام آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں میرے اہل سنت نوجوانوں، ہمارے پاس تو 12 اماموں کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد قریش میں سے 12 خلفاء آئیں گے اور ان کے دور میں اسلام برابر عزت سے رہے گا۔ اس حدیث کے مطابق انہوں نے اپنے 12 امام پکڑ لیے اور تم بے خبر ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں یزید کا نام آتا ہے، معاویہ کا نام آتا ہے۔ افسوس، آج میں تیرے سامنے 12 خلفاء کا نام پیش کرتا ہوں، ذرا سن۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد المالک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہیں ہمارے 12 خلفاء۔ اور فی الوقت میں چونکہ ایک انبار کتب کا اہل سنت و جماعت کی، جو ائمہ اثنا عشر کے حوالے سے خوب فضائل و مناقب پر لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ائمہ جنہیں ہمارے فقہ کے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں یا
امام شافعی وغیرہ ہوں، یہ خود شاگرد رہے، تلامیذہ رہے ہیں امام جعفر کے، امام باقر کے، امام نقی تقی کے، امام جواد کے، امام حسن عسکری کے، جتنے بھی ائمہ ان کے جس دور میں اہل سنت کے ائمہ رہے اور جس دور میں یہ ائمہ اہل بیت اطہار رہے ہیں، ان سب کے شاگرد رہے ہیں، بالخصوص امام باقر اور امام جعفر الصادق کے، جس میں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک مثبت قول اہل سنت میں نقل کیا گیا ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نعمان یہ امام باقر اور امام جعفر کی شاگردگی میں نہ ہوتا اور ان کا شاگرد نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر، ان کے جو افکار و نظریات کے پیشوا اور منبع ہیں، جو ان کا متبع ہے، ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی وغیرہ غفر اللہ لہما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے خلاف خوب لٹریچر لکھا ہے۔ جہاں جہاں فضائل و مناقب آئے ہیں اہل بیت اطہار کے خلاف میں، فضائل و مناقب آئے ہیں، وہاں انہوں نے نقد و جرح کیا ہے اور فضائل اہل بیت کی تنقیص کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فی زمانینا سلفیوں کے، وہابیوں، نجدیوں کے، غیر مقلدوں کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ وہابیت کا کوئی آئیڈیالوجی جن سے جو ان کے گرو ہیں آئیڈیالوجیکل، وہ ابن تیمیہ، ذہبی وغیرہ، ابن کثیر وغیرہ ہیں، اور ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی وغیرہ ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ۔ تو آج ان دونوں کی ہی کتاب اور اس کا حوالہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ اس قدر یہ جو لوگ امام تیمیہ اور ذہبی وغیرہ جو اپنے زمانے کے کٹر ناسبی جانے جاتے تھے، سخت متعصب اہل بیت اطہار کے خلاف خوب انہوں نے لکھا ہے بڑھ چڑھ کے، لیکن اس کے باوجود بھی جو متفقہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، جو اصل اصول اہل سنت و جماعت کے، اسے تو وہ بھی ٹچ نہیں کر سکے، اسے تو وہ بھی منہ اس سے بھی نہیں پھیر سکتے۔ جو اصل اصول اہل سنت و جماعت کے، ایسے اپنے زمانے کے ناس بھی منہ نہیں پھیر سکتے۔ میں آپ کو سب سے پہلی کتاب سیر و اعلام النبلاء، جو کہ تصنیف ہے امام شمس الدین محمد ابن احمد ابنی عثمان الذہبی، المتوفی 847 ہجری، اور یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ بیروت، لبنان سے۔ امام ذہبی شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، مشہور زمانہ لوگ ہیں، اپنے وقت کے حنبلی فقہ کے ائمہ میں سے ہیں، اور اپنے وقت کے بڑے مشہور زمانہ ہیں، اور غیر مقلدین اور وہابیہ کے جو ہیں یہ پیشوا ہیں ان کے افکار و نظریات کے۔ وہ کیا کہتے ہیں سماعت فرمائیے 12 ائمہ کے حوالے سے۔ فَمَوْلَانَا الْإِمَامُ الْعَلِي، اور ہمارے مولا، ہمارے امام علی، ہمارے مولا امام علی، جس مولا سے سب سے زیادہ چڑ ہے ناسبیوں کو، لفظ مولا سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس مولا لفظ سے چڑ ہے، جسے مولا کہنے پر فتوے لگتے ہیں، وہ لفظ کون لکھ رہا ہے؟ امام ذہبی۔ فمولانا الامام علی، ہمارے مولا، مولا المسلمین، ہمارے مولا امام علی، من خلفاء الراشدین المشہود لہم بالجنہ، یہ خلفائے راشدین سے ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، رضی اللہ تعالی عنہ، نحبہ اشد الحب، ہم ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، ولا ندعی عصمتہ، لیکن ہم ان کی عصمت معصوم ہونے کا قول نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کا مشہور مذہب ہے، معروف مذہب ہے کہ کسی بھی ما سوا انبیاء و ملائک کے، مرسلین کے عصمت کا قول نہیں کرتے ہیں، نہ اہل بیت کے ساتھ نہ صحابہ کے ساتھ۔ ولا عصمت ابی بکر صدیق، اور نہ ابو بکر صدیق کی عصمت کا ہم قول کرتے ہیں۔ وابناہ الحسن والحسین فصبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے صاحبزادے مولا علی کے حسن و حسین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے، ان کے فرزندان ہیں، ان کی ذریت ہے۔
و سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ جنت کے نوجوانان کے سردار ہیں. لو استخلفا لکان اہل لذالک، اگر یہ خلیفہ ہوتے دونوں تو یہ اس کے اہل تھے، یہ خلیفہ ہوتے تو اس کے اہل تھے، یعنی جو ان کے زمانے میں موجود تھے وہ ان کے مقابلے میں نا اہل تھے. کہنے کا مطلب یہ، امام حسن تو خیر 6 ماہ کی خلافت پر رہے ہیں فائز، خلافت راشدہ پر، اس کے بعد 30 سال مکمل ہوتے ہیں اور پھر امارت کا دور شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر انہیں اور بھی خلافت کا وقت ملتا تو کہتے ہیں کہ دونوں حضرات امام حسن و امام حسین علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما اگر یہ خلیفہ ہوتے تو یہ اس کے اہل تھے. آگے لکھتے ہیں وزین العابدین کبیر القدر من سادات العلماء العاملین، اور زین العابدین السجاد علیہ السلام یہ بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے قدر والے ہیں، اور یہ علماء عاملین کے سردار ہیں، یعنی عالم بعمل جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، ان کے سردار اور پیشوا ہیں زین العابدین السجاد. یصلح للامامہ، اور یہ امامت کے لیے صلاحیت رکھتے تھے، یعنی اپنے وقت کی امامت سے مراد خلافت، یہاں امامت سے مراد خلافت، کہ یہ خلیفہ بنتے تو یہ اس کے صلاحیت رکھتے تھے اپنے وقت کے خلیفہ بننے کی. وَلَهُ نُظَرَاء وَغَيْرُهُ أَكْثَرُ فَتْوَى مِنْهُ وَأَكْثَرُ رِوَایَةً، اور انہی کی طرح اور بھی جو لوگ ان کے معاصرین میں تھے جو غیر اہل بیت اطہار سے تھے، وہ لوگ بھی ان سے بھی کافی ان فتوے لیے گئے اور روایتیں لی گئی ہیں. وَكَذَلِكَ ابْنُهُ ابو جعفر الباقر سید امام فقیہ یصلح للخلافہ، اور امام ابو جعفر الباقر، امام محمد الباقر، یہ امام سجاد کے فرزند، یہ سید پیشوا ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں. فقیہ شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، فقیہ ہیں. اور یصلح للخلافہ، یہ بھی خلافت پر فائز ہوتے تو اس کی صلاحیت رکھتے تھے. اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ان کے زمانے کے فساق امراء تھے ان کے مقابلے میں جو صلاحیت رکھنے والے تھے وہ ائمہ اہل بیت طاہرین تھے، جن کی تعریف وہ خبیث ناسبی کر رہا ہے ویڈیو میں. اور کیا کہنا ہے ان کے افکار و نظریات ناسبیوں کے امام کے، کیا کہنا ہے اس میں امام ذہبی. آگے لکھتے ہیں وَقَضَى وَلَدُهُ جعفر الصادق کبیر الشان من ائمۃ العلم کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، اور امام جعفر الصادق جو ہے یہ بڑے مرتبے بڑی شان والے ہیں اور ائمہ علم میں سے ہیں، یعنی علم جن جو علماء ہیں ائمہ علم سے ہیں، ائمہ علماء سے ہیں. اور یہ ابو جعفر المنصور جو تھا وہ ابو العباس الصفا جو سب سے پہلا خلیفہ ہے عباسی سلطنت کا، ابو العباس الصفا اس کا بھائی ہے ابو جعفر المنصور. یہ دور امام جعفر الصادق کے دور میں امیر تھا. یہ فاسق بادشاہ کے مقابلے میں امام جعفر الصادق زیادہ حقدار تھے خلافت کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی کہہ رہا ہے کہ ابو جعفر المنصور کے مقابلے میں اولا بالامر خلافت کا حقدار امام جعفر الصادق تھے. اور یہ کنہیں خلیفہ بنا کے گھما رہا ہے، یہ کنہیں خلافت کا دعوے دار اور حقدار بتا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ. وَكَانَ وَلَدُهُ مُوسَى کبیر القدر جید العلم اولا بالخلافت من ہارون وَلَهُ نُظَرَاء فی الشرف والفضل، اور اسی طرح موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم یہ بھی بڑی منزلت والے ہیں، جید عالم اپنے زمانے کے، یہ بھی اولا بالخلافہ ہیں. ہارون رشید ہارون رشید جو ہے محمد المہدی کا بیٹا، ہارون رشید، یہ سب عباسی حکمران فساق اور فجار، ان کے مقابلے میں ہارون رشید کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم حقدار خلافت کے. زیادہ حقدار خلافت کے کون؟ امام موسیٰ کاظم ہیں، ہارون رشید نہیں ہے. یہ ذہبی لکھ رہے ہیں. آگے لکھ رہے ہیں وابنہ علی ابن موسیٰ الرضا کبیر الشان لہ علم و بیان ووقع فی النفوس سیرہ المامون ولا اہدیہ لجلالتہ فتوفی سنہ 300، اور ان کے فرزند
کن کے فرزند؟ امام موسیٰ الکاظم، امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام موسیٰ علی بن موسیٰ رضا، یہ بھی بڑی منزلت و شان والے ہیں، علم و بیان کے بڑے ماہر اور بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور ان کی جو شخصیت تھی لوگوں کے دل میں اتری ہوئی تھی، نفوس میں، لوگ انہیں پسند فرماتے تھے، یہ ایسی شخصیت تھی جو لوگوں میں گھر کر گئی تھی۔ ان کو مامون رشید، مامون جو ہے یہ عبداللہ بن مامون ہارون رشید کا بیٹا ہے، یہ بھی عباسی حکمران سے ہے، اس نے اپنے زمانے میں انہیں قیدی بنا لیا تھا، اور پھر ان تمامی ائمہ اہل بیت کو زہر دیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا۔ یہ ان کے زمانے میں یہ والی تھا، یعنی حکمران تھا، خلیفہ تھا، اور کی جلالت کی وجہ سے، ان کی منزلت اور شان کی وجہ سے کہ لوگ ان کے پاس کھچے چلے جاتے تھے، اور یہ وفات پائے 203 ہجری میں۔ پھر ان کے فرزند وابنہ محمد الجواد من سادات قومہ لم یبلغ رتبۃ آبائہ فی العلم والفقہ، محمد الجواد یہ بھی سادات تھے اپنی قوم کے، لیکن ان کا مرتبہ امام موسیٰ رضا کی طرح نہیں تھا علم اور فقہ کے معاملے۔ وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ الْمُلَقَّبُ بِالْحَادِی شریف جلیل، اور اسی طرح امام علی الحادی یہ بھی شریف تھے، یہ بھی جلیل تھے، بڑی فضیلت والے، بڑی منزلت والے، بڑے علم والے تھے، اور بڑی اثر و رسوخ رکھتے تھے عوام الناس پر۔ وَكَذَلِكَ ابْنُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْعَسْكَرِي رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح امام حسن بن عسکری یہ بھی بہت بڑی منزلت رکھنے والے، یہ بھی اسی طرح جیسے کہ اوپر والے ائمہ تھے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ پھر اس کے بعد امام مہدی کے چیپٹر آتا ہے اس میں، لیکن یہ ائمہ اہل بیت ہیں، اور شان کون بیان کر رہے ہیں؟ امام ذہبی، 12 ائمہ میں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 120 اور 121 صفحہ پر پورا بیان ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں امام ابن تیمیہ کی کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، حقوق آل البیت للامام العلامۃ تقی الدین ابن تیمیہ، 728 ہجری متوفہ، کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ یہ پوری کتاب حقوق اہل بیت پر لکھی ہے، حقوق آل البیت۔ ابن تیمیہ جیسے اپنے وقت کے ناصبی زمانہ نے کتاب لکھی ہے حقوق اہل بیت پہ، بڑی کتاب ہے، 60 70 80 صفحات پر ہے، لیکن میں نے اس میں ایک 40واں صفحہ جو ہے جو ضروری اس وقت بتانے کے لیے ہے وہ آپ لوگوں تک پیش کرنا ہے۔ 40واں صفحہ اس کا لکھتے ہیں ابن تیمیہ، وَأَمَّا الْعَالِمُ الْعَادِلُ فَلَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ وَلَا يَتَّبِعُ إِلَّا إِيَّاهُ، ایک عالم عادل جو ہوگا، یعنی عالم بعمل، نیک، انصاف پسند، عادل ہوگا جو عالم، وہ حق ہی بولے گا اور حق کی ہی اتباع کرے گا۔ وَلِهَذَا مَنْ يَتَّبِعُ الْمَنْقُولَ الثَّابِتَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلفائہ واصحابہ وائمۃ اہل بیتہ مثل الامام علی بن الحسین زین العابدین وابنہ الامام ابی جعفر محمد بن علی الباقر وابنہ الامام ابی عبداللہ جعفر بن محمد الصادق شیخ العلماء الامہ، اور جو کچھ منقول و ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے، خلفائے راشدین کے اعمال سے، یا اصحاب سے، یا ائمہ اہل بیت سے، اس کی عالم عادل جو ہوتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں، حق پسند علماء پیروی کرتے ہیں اور وہی بولتے ہیں جو انہوں نے بولا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے اور آپ کے اصحاب نے اور ائمہ اہل بیت طاہرین نے۔ اب ائمہ اہل بیت طاہرین کون کون ہیں یہ بتانے لگے ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں نا، تو پھر امام ابن تیمیہ کی کتاب میں یہ کیا کر رہے ہیں، علامہ تیمیہ کی کتاب میں یہ کیا کر رہے ہیں، جو کہ اپنے وقت کے ناصبی زمانہ ہے؟ کیوں انہیں اہل سنت کا ائمہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اتباع اور ان کی اتباع کرنا عالم عادل کا کام ہے، جو کچھ ان سے ثابت ہے، جو ان کے اقوال ہیں یا اعمال ہیں۔ اب کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کون ہیں؟ امام زین العابدین، یعنی امام علی، امام حسن، امام حسین تو مشہور و معروف ہیں، امام حسن کے بعد، امام حسین کے بعد امام زین العابدین السجاد، ان کے فرزند امام باقر، ان کے فرزند جعفر الصادق۔ کہتے ہیں امام جعفر الصادق وہ ہیں جو شیخ العلماء الامہ، پوری امت کے علماء کے شیخ ہیں امام جعفر الصادق۔ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں
پوری امت کے علماء، کیا سنی کیا شیعہ، یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی یہاں پر آ کے، پوری امت کے علماء کے شیخ و شیوخ ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام. یہ لکھ رہا ہے امام ابن تیمیہ. پھر لکھتے ہیں مثل انس ابن مالک و ثوری و طبقاتہما، اور انس ابن مالک اور ثوری نے بھی تلمیذ رشید تھے امام جعفر الصادق کے، تلامیذہ میں سے ہیں امام ثوری وغیرہ. اور یہ امام انس بن مالک یہ مشہور خادم رسول اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ثوری یہ اہل سنت و جماعت کے مشہور فقیہ، مجتہد اور اپنے وقت کے امام ہیں. اور ان جیسے ان دونوں کے طبقے سے، یہ صحابہ کا طبقہ ہے اور یہ تابعین اتباع تابعین کا طبقہ، یہ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اتباع کے لائق ہے، ان کی بھی اتباع پیروی کرے گا عالم عادل، جیسے اہل بیت اطہار کی کرتے ہیں. وَوَجَدَ فِي ذَلِكَ وَوَجَدَ ذَلِكَ جَمِيعُهُ مُتَّفِقًا مُجْتَمِعًا فِي اصول دِينِهِمْ. اور یہ سب جتنے ائمہ کے نام میں نے لیے، انہوں نے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ انس بن مالک اور ثوری وغیرہ کے نام لیے ہیں، یہ سب متفق ہیں، ایک جگہ پر ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اصول دین میں، اصول خمسہ میں، اراکین اسلام میں، ارکان اسلام میں، فرائض و واجبات میں، منہیات میں، منکرات میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، جو ضروریات دین میں، اس میں سب یہ ایک ہی ہیں، کوئی الگ نہیں، چاہے وہ ائمہ اہل بیت طاہرین ہوں یا تابعین اتباع تابعین غیر اہل بیت ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں وَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَا يَشْغُلُهُ وَمَا يُغْنِيهِ عَمَّا حَدَثُهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَنْوَاءِ الْمَقَالَاتِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أُولَٰئِكَ السَّلَفُ. اور جو کچھ متاخرین لوگوں نے ان لوگوں کے حق میں گڑ دیا ہے، ان لوگوں کے اوپر افتراء کیا ہے، ائمہ اہل بیت پر یا دیگر مجتہدین امت پر یا تابعین و اتباع تابعین پر، تو یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ افتراء پردازی ہے. یہ اس سے اہل سنت والجماعت پاک ہے، بیزار ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو کچھ جھوٹ لکھا ہے، افتراء کیا ہے، اور وہ جھوٹ لکھنے والے کون ہیں؟ وَهَٰؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِمَّن يَنْتَسِبُ لِعَدَاوَةِ آلِ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَبْخَسُهُمْ حُقُوقَهُمْ. یہ وہ ناسبی زمانہ ہیں جو عداوت آل بیت رسول میں ان کے حق کھائے ہوئے ہیں، ان کی حق تلفی کیے ہیں. ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، جو خود اس منصب پر فائز تھے اپنے زمانے میں، حق تلفی کیے ہوئے ہیں. یہ وہ ناسبی زمانہ متاخرین علماء کا، یہ جو ویڈیو میں بول رہا ہے یہ بھی انہی میں داخل ہے، کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے حق کھائے ہیں. ان کے حق کس طرح؟ ان کے فضائل و مناقب امت سے چھپائے ہیں. ان کی شخصیتیں جو ہیں، ان کی عبقری شخصیتیں، ان کے معاملات، ان کی فقہی شخصیت، ان کا محدث ہونا، ان کا مفسر ہونا اپنے زمانے میں، ان کا فقیہ ہونا، اور ان سے جو فتاوے اور احادیث جو نقل ہوئی ہیں اس کو چھپانا، ان کی جلیل القدر شان کو چھپایا ہے اہل سنت و جماعت میں. اور ائمہ ایسے لوگ ناسبی ہیں جنہوں نے عداوت کی آل رسول سے، وَيُوذِيَهُمْ، اور انہیں تکلیف دی اہل بیت کو. اور مِمَّن يَغْلُو فِيهِمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اور وہ کچھ لوگ جو روافض میں سے ہیں، جو ان کے حق میں نہیں آیا وہ بھی اس میں بھی غلو کرتے ہیں، غیر الحق، غیر جانبدارانہ بات کرتے ہیں. وَيُفْتَرِي عَلَيْهِمُ الْكَذِبَ وَيَبْخَسُ السَّابِقِينَ وَالطَّاعِينَ حُقُوقَهُمْ. آگے تک پورا بات لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ضروری بات تھی وہ آپ تک پہنچائی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں ائمہ اہل بیت کے حقوق کھاتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب چھپاتے ہیں. یہ دشمنان اہل بیت اطہار، یہ ناسبی زمانہ. تو یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اپنے وقت کے مشہور و معروف اور آج تک جتنے کبار علماء ائمہ کے نام گنوائے جاتے ہیں، غزالی وغیرہ جیسی شخصیت، رازی جیسی شخصیات، ان میں ابن تیمیہ اور ذہبی، ابن کثیر وغیرہ جیسے علماء کا، محدثین کا، اور ان میں مورخین کا نام آتا ہے، علماء عقائد کا. وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، یہ 12 امام اہل بیت اطہار کے. ہم بات ان کی مانیں یا بات اس سلفی کی مانیں جو آج کا وظیفہ خار ہے، آل سعود کا وظیفہ خار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، اہل سنت و جماعت کو، اپنے اسلاف کے منہج پر قائم و دائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.